سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک اور میرے مصطفیٰ کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صدیق جاؤ یہ انگوٹھی لے کے جاؤ، اس کا یہ جو نگ ہے نا یہاں پر لا الہ الا اللہ اس کو لکھوا کے لاؤ، اس نگ کے اندر لا الہ الا اللہ اس کو نقش کروا کے لاؤ میرے پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھی اٹھائی اور گئے، جو نقش وہ لکھنے والے تھے لکھاری تھے ان کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اب دل میں سوچ رہے ہیں کہ میرے محبوب نے تو فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھنا، صرف اللہ کا نام لکھنا۔ آپ جاتے جاتے رستے میں سوچتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں جب رب نے کلمے میں جہاں اپنا نام رکھا وہیں مصطفیٰ کریم کا نام رکھا، نماز میں کٹھے، کلمے میں کٹھے، اذان میں کٹھے، دین میں کٹھے، اسلام میں کٹھے۔ اے ابو بکر اب تو کس طرح اللہ کے نام سے میرے مصطفیٰ کریم کا نام جدا کرے گا؟ نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ صرف اللہ کا نام نقش کروانا، لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی اللہ کا نام اکیلا نہیں لکھوں گا۔ آپ جاتے ہیں، جا کے اس سے فرماتے ہیں یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیجیے، یہاں نقش کر دیجیے اس انگوٹھی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ نقش لکھوا کے آئے، جب میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے صدیق میں نے تو رب کا نام کہا تھا، آپ نے یہاں محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا، اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ ابھی یہ بات کرنے والے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ کریم کے پاس، میرے ابو بکر صدیق کے بولنے سے پہلے پہلے جا کے اس کی وضاحت تو کر دے، جا کے بتا دے جب صدیق نے اپنے رب کے محبوب کو جدا نہیں کیا تو میرا رب فرماتا ہے میں کیوں محبوب کے محبوب کو جدا کروں؟ اس نے تیرا نام لکھوا دیا ہے، میں نے ابو بکر کا نام لکھوا دیا ہے۔ اس نے تیرا نام لکھوایا ہے، میں نے ابو بکر کا نام لکھوا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رب کے محبوب کو کیوں جدا کروں؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کے محبوب کو کیوں جدا کروں؟ اس نے میرا نام لکھوا دیا ہے، میں نے رب ہو کے ابو بکر کا نام لکھوا دیا ہے۔ حضرات محترم پھر دیکھیے نا، یہی محبت کوٹ کوٹ کے جو بڑی ہوئی تھی، جب آپ کا وصال ہونے لگا آپ نے تمام صحابہ کرام سے اپنے بھائیوں سے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری چار پائی اٹھا کے نا جنازہ پڑھ کے گنبد خضرا کے سامنے رکھ دینا، اور وہاں کھڑے ہو کے نبی کریم کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے نا اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا یار آیا ہے، تمہارا وہ محبوب آیا ہے، یار غار آیا ہے، اگر اجازت ہو تو گنبد خضرا میں رکھ دیتے ہیں، اگر اجازت نہ ہو تو پھر جنت البقیع کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جنازہ چار پائی اٹھا کے گنبد خضرا کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا ہے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ تمہارا غلام آیا ہے، وہ یار آیا ہے، یار غار آیا ہے، آقا اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، آپ کے پہلو میں رکھ دیتے ہیں، اگر اجازت نہ ہو تو پھر کیا ہے جنت البقیع کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخ کے اندر ہے کہ جب یہ بات کہی گئی اب کوئی تالا کھولنے والا نہ تھا، کوئی دروازہ کھولنے والا نہ تھا، جب یہ بات کہی گئی خود بخود تالا بھی کھل جاتا ہے، دروازہ بھی کھل جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اور جلدی کرو دیر نہ کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اللہ سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، یار نہ
نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال